آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت اور ہمت کی جامعیت ضرور، سمجھداری اور بہادری کی جامعیت ضروری۔ وہ بہادری جو سمجھداری کے بغیر ہو وہ دہشت گردی تک پہنچا رہی ہے، اور وہ سمجھداری جو بہادری کے بغیر ہو وہ بزدلی تک پہنچا رہی ہے۔ ہمیں ان اوصاف کا جامع بننا ہے، اور پچھلے زمین برسر زمین میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، فکر ولی اللہ میں جو جامعیت تھی وہ سرزمین دیوبند آ کر ملت اسلامیہ ہندیہ کا شعار بنی، اور میں جو اس اچانک ملی ہوئی خوشگوار دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچا کیوں حاضر ہوں؟ اس لیے الحمدللہ میرے رگ نے یہ احساس میرے والد ماجد نے بھر دیا تھا کہ ملت اسلامیہ ہندیہ اور اس کے واسطے سے عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو بہت بڑا احسان ہے وہ خاندان قاسمی ہے۔ اس لیے جب اس خاندان قاسمی کے ہونہار فرزند مولانا شکیر صاحب کی طرف سے مجھے حکم ملا تو میں نے لبیک کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں سمجھا۔ اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میرا احسان نہیں، بالکل میرا احسان نہیں۔ یہ جو جامعیت والی فکر ہے یہ خاندان قاسمی کے ذریعے سے، حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی کے ذریعے سے، حضرت گنگوہی کے ذریعے سے، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، حضرت حکیم الاسلام قاضی محمد طیب صاحب نور اللہ برکاتہ کی طرف سے، استاذ گرامی حضرت مولانا سالم صاحب کی طرف سے، اور اب ان کے فرزندوں اور ان کی نسلوں کے ذریعے سے یہ جو جامعیت کا مزاج یہاں طلبہ کو دیا جا رہا ہے، یہاں موجود طلبہ سے میری بہت مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ اس کی قدر کریں۔ آپ کو یہاں سلوک و تصوف بھی ملے گا، ذکر و مجاہدہ بھی ملے گا، اس کا بھی تذکرے ملیں گے۔ آپ کو یہاں حنفیت بھی ملے گی، آپ کو یہاں اشعریت اور ماتریدیت بھی ملے گی، آپ کو یہاں قدیم اور جدید کا امتزاج بھی ملے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اساتذہ کرام اور بہت محبت اور قدر کے لائق طالبان علوم نبوت، میری مثال اس وقت اس طالب علم کی ہے جس کو تیاری کا موقع دیے بغیر سخت پرچہ دے کر سالانہ امتحان میں بٹھا دیا گیا۔ اب وہ مسکین اہل خیر کی دعاؤں کے سہارے کے بغیر کیسے امتحان میں کامیاب ہو پائے۔ اسلام نے زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل میں اور زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں ایک انتہائی معتدل امت تیار کر کے دنیا کے سامنے اعتدال اور جامعیت کا ایک شاہکار رکھ کر یہ ترغیب دی کہ اسی اعتدال اور جامعیت کو قائم رکھو۔ آپ دیکھیں ذرا زندگی کے مختلف شعبوں میں
اسلامی تعلیمات کا ایک گہرا مطالعہ کر کے، تجزیہ کر کے، آپ عبادات میں دیکھیں سب سے پہلے تو عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے عبادات میں بھی اعتدال کی ترغیب دی ہے۔ مسلسل روزہ رکھنے کے بجائے ناغہ کر کے روزہ رکھنا اس کو افضل قرار دیا۔ خود رسول اللہ نے اپنا ایک اسوہ قائم کیا، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ۔ تو وہ جو رجحان تھا، جو شوق عبادت میں بہت ہی قیمتی جذبات کے ساتھ پروان چڑھ رہا تھا، بعض اصحاب رسول اللہ میں اس رجحان کی اصلاح فرمائی اللہ کے رسول نے، کیونکہ وہ رجحان آہستہ آہستہ بے اعتدالی کی طرف لے جا رہا تھا۔ روزے میں دیکھ لیں، زکوٰۃ میں دیکھ لیں، حج میں دیکھ لیں، نمازوں میں اعتدال کو دیکھ لیں، مسافر کے لیے جو سہولتیں ہیں اس کی روح اعتدال ہے، سہولت ہے۔ خود عقائد میں دیکھ لیں، پچھلی قوموں میں کیسی بے اعتدالی ہوئی۔ یہودیوں کے اندر نبیوں سے نفرت، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، یہ مزاج پیدا ہوا۔ عیسائیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں افراط اور غلو کی بیماری پیدا ہوئی۔ ایک طرف افراط ہے اور ایک طرف تفریط ہے۔ تفریط والوں کو مغضوب علیہم کہا گیا، افراط والوں کو ضالین کہا گیا، اعتدال والوں کو اہدنا الصراط المستقیم کہا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ معاشیات میں دیکھیں، ذرا غور کریں۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کی مکمل آزادی دی۔ سماجی حقوق کو نظر انداز کیا ہے، معاشرے کے حقوق کو نظر انداز کیا ہے، اور ہر شخص جتنا چاہے کمائے، جس طرح چاہے خرچ کرے، اس کے لیے وہ بالکل آزاد ہے۔ اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فرد کی آزادی، مکمل آزادی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ معاشرے کے حقوق بالکل نظر انداز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، جن کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی، ان کا کوئی حق اہل ثروت کے ذمے نہیں رکھا گیا۔ خیرات کا دروازہ کھلا رکھا گیا، لیکن خیرات میں اور حق میں، خیرات میں اور فرض میں، رائٹ میں اور ڈیوٹی میں بہت فرق ہے۔ چیریٹی میں اور ڈیوٹی میں بہت فرق ہے۔ اسلام نے اچھا ایک طرف تو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، دوسری طرف وہ سوشلزم اور کمیونزم کا نظام جس نے فرض کی ملکیت کو بالکل باطل قرار دیا،
فرد ایک پیسے کا بھی مالک نہیں ہے، چاہے وہ 1,00,000 روپے ماہانہ کمائے. ساری آمدنیوں کی ملکیت صرف بحق ریاست محفوظ ہے. اسٹیٹ مالک ہے. اگر ملک میں ہزاروں کارخانے کھلے ہوئے ہیں، فیکٹریاں، انڈسٹری کام کر رہی ہے اور کروڑوں ڈالر کی آمدنی ہو رہی ہے، تو وہ کروڑوں ڈالر کی ملکیت وہاں کی حکومت اور ریاست کو ہوگی. اس فیکٹری والے کو تو حکومت جو چند ہزار ڈالر دینا مناسب سمجھے گی وہ دے گی. اس کا بھی تجربہ دنیا نے کر لیا. جب یہ معاشی نظام سوویت یونین میں طاقت کے بل پر قائم کیا گیا تو لوگوں نے اپنے کارخانے بند کر دیے، فیکٹریاں بند کر دی، انڈسٹریز بند ہو گئیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوا کہ ہم چاہے جتنی محنت کریں ہمیں ملنا تو اتنا ہی ہے، تو ہم اتنی محنت کیوں کریں، اتنی لیبر فورس کیوں رکھیں، اتنا رسک کیوں لیں، کیونکہ بزنس میں ہمیشہ رسک ساتھ میں رہتا ہے. تو کیوں ہم یہ رسک لیں؟ تو ملک کا پروڈکشن ختم ہو گیا. ڈبل روٹی جیسی چیز دوسرے ملکوں سے روس کو یعنی سوویت یونین کو امپورٹ کرنی پڑ رہی تھی. یہ نظام ان دونوں نظاموں کے بیچ میں، یعنی فرد کو کھلی چھوٹ یا فرد کو حقوق سے مکمل محرومی، ان دونوں کے درمیان جو اسلام نے معاشی نظام رکھا وہ اعتدال کا ایک شاندار نمونہ ہے. اس میں افراد کو ویلتھ کریشن کی آزادی دی گئی، بلکہ ترغیب دی گئی. اسلام دولت کی پیداوار کو انکریج کرتا ہے. دولت کی پیداوار ہوگی تبھی صدقات ہوں گے، تبھی اوقاف ہوں گے، تبھی زکوٰۃ ہوگی، تبھی حج ہوگا. آپ سوچئے ذرا، آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ عبادت مالی ہے اور یہ عبادت بدنی ہے. مالی اور عبادت جو تصور ہے عام طور پر مذہب اور سنیاس کا، روحانیت اور ادھیاتم کا، وہ یہ ہے کہ مذہب کا مال سے کیا رشتہ. یہاں عبادات کو بھی کہا گیا کہ یہ عبادت مالی ہے. اس عبادت کے کرنے کے لیے انسان کا صاحب مال ہونا ضروری ہے. اگر صاحب مال نہیں ہو تو تم زکوٰۃ کی عبادت نہیں کر سکتے، تم حج کی عبادت نہیں کر سکتے، تم صدقات کی عبادت نہیں کر سکتے. آپ معاشی نظام سے آگے بڑھ کر سیاسی نظام کو دیکھیں کہ سیاسی نظام میں دو طرح کے نظام عام طور پر دنیا کے سامنے رہے ہیں اور رہتے ہیں. یا تو جمہوریت ہے. ہم لوگ اس ملک میں احول البلیتین یا احول البلایا کی وجہ سے جمہوریت کی تسبیح پڑھنے لگے ہیں اور جمہوریت کے قدردان ہیں. ورنہ جمہوریت، آپ سوچئے ذرا، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ ایک شریف، جانتدار، عالم، دانشور، صاحب نظر، ملک کے احوال اور چیلنجز پر نظر رکھنے والے کے ووٹ کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی 20 سال جیل کاٹ کر آئے ہوئے کسی چور کے ووٹ کی قیمت، کسی ڈاکو کے ووٹ کی قیمت، کسی قاتل کے ووٹ کی قیمت. یہ ہے جمہوریت. یا وہ نظام ہے جس میں کسی کی کوئی رائے نہیں، ایک انسان اور اس کا ڈنڈا، ڈکٹیٹرشپ. ان دونوں کے بیچ میں اسلام نے نظام حکمرانی کو رکھا ہے، جس میں حاکم جو ہوگا، امام عادل جو ہوگا، خلیفہ جو ہوگا، وہ صاحب اختیار ہوگا، مگر وہ شورا سے بندھا ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ارباب حل و عقد ہوں گے،
یعنی پورے سماج کے انتہائی عظیم دانشور، منصف مزاج لوگ، پڑھے لکھے اہل دانش، ان کی ایک ٹیم ہوگی جو اس خلیفہ عادل کو مشورے دے گی، رائے دے گی، اور وقت ضرورت پڑے گی تو خلیفہ عادل کو برسر منبر ایک عورت کھڑے ہو کے ٹوک سکتی ہے۔ اس قدر سماجی آزادی اور انسانی آراء کا احترام۔ اب یہ دونوں کے بیچ کی چیز ہے، انارکی بھی نہیں ہے جمہوریت والی، اہل نظر کے برابر کھڑا کر دینا بھی نہیں ہے، ان پڑھ لوگوں کو مجرمانہ کردار والے لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا بھی نہیں ہے، اور نظر انداز کرنا بھی نہیں ہے، ایک شخص کو 100% خود مختار بنا دینا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اعتدال کی مثال ہے۔ ہر چیز میں انسان، اسلام نے اعتدال کی ترغیب دی ہے۔ کھانا کتنا کھاؤ، یہاں تک گئی ہے اسلام کی اعتدال پر مبنی نصیحت۔ بھوکے بھی نہ رہو اور پورا بھر پیٹ بھی نہ کھاؤ، اس میں بھی اعتدال۔ گھر کے خرچے کو کیسے چلاؤ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ تم کنجوسی بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو یہ جو ہر چیز میں، بلکہ عربی میں معاشی علم معاشیات کو کہتے ہیں علم الاقتصاد، اور اقتصاد کے معنی معاشیات نہیں ہوتے، اقتصاد کے معنی درمیانہ روی اور اعتدال ہوتے ہیں۔ فمنہم سابق بالخیرات ومنہم مقتصد ومنہم ظالم لنفسہ۔ تو اقتصاد کے عربی میں لغوی معنی اعتدال کے ہیں۔ علم معاشیات کو عربی زبان میں علم المعاش نہیں کہتے بلکہ علم الاقتصاد کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کیسا اعتدال، کیسی میانہ روی، اس پر اصرار ہے اسلام۔ اپنی فیملی کو رن کرنے اور مینیج کرنے میں بھی، بچوں کی تربیت میں بھی، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ سب وہ مجمع ہے جو اشاروں سے فوراً ان جزیات کی طرف بھی پہنچ جائے گا، ان کلیات کی طرف بھی پہنچ جائے گا، فقہی جزیات کی طرف بھی، اور ان کے مآخذ جو قرآن و حدیث میں ہیں ان کی طرف بھی آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا کہ کس قدر اعتدال۔ حد یہ ہے کہ چال میں اعتدال، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ہر جگہ پر آپ کو اعتدال نظر آئے گا۔ یہی صورتحال جامعیت کی ہے۔ دیکھیے، یہ جو عنوان ہے عصر حاضر میں جو اہمیت بڑھ گئی ہے، اس وقت طرح طرح کے چیلنجز اسلام اور امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔ اب ایک طرف حکمت کے تقاضے ہیں، ایک طرف ہمت کے تقاضے ہیں۔ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت اور ہمت کی جامعیت ضروری ہے، سمجھداری اور بہادری کی جامعیت ضروری ہے۔ وہ بہادری جو سمجھداری کے بغیر ہو وہ دہشت گردی تک پہنچا رہی ہے، اور وہ سمجھداری جو بہادری کے بغیر ہو وہ بزدلی تک پہنچا رہی ہے۔ ہمیں ان اوصاف کا جامع بننا ہے، اور قصہ زمیں برسر زمیں میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں،
فکر ولی اللہی میں جو جامعیت تھی وہ سرزمین دیوبند آ کر ملت اسلامیہ ہندیہ کا شعار بنی. اور میں جو اس اچانک ملی ہوئی خوشگوار دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں. میں تو بہار کے ایک سفر میں تھا، وما ادراک ما بہار. تو مجھے اپنے پورے سفر کا پروگرام میں نے بدلا اور میں یہاں حاضر ہوا. کیوں حاضر ہوا؟ اس لیے کہ الحمدللہ میرے رگ رگ میں یہ احساس میرے والد ماجد نے بھر دیا تھا کہ ملت اسلامیہ ہندیہ اور اس کے واسطے سے عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو بہت بڑا احسان ہے وہ خاندان قاسمی کا ہے. اس لیے جب اس خاندان قاسمی کے ہونہار فرزند مولانا شکیب صاحب کی طرف سے مجھے حکم ملا تو میں نے لبیک کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں سمجھا. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یہ میرا احسان نہیں ہے، بالکل میرا احسان نہیں. یہ جو جامعیت والی فکر ہے یہ خاندان قاسمی کے ذریعے سے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ذریعے سے، حضرت گنگوہی کے ذریعے سے، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف سے کے ذریعے سے، استاد گرامی حضرت مولانا سالم صاحب کی طرف سے، اور اب ان کے فرزندوں اور ان کی نسلوں کے ذریعے سے یہ جو جامعیت کا مزاج یہاں طلبہ کو دیا جا رہا ہے. یہاں موجود طلبہ سے میری بہت مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ اس کی قدر کریں. آپ کو یہاں سلوک و تصوف بھی ملے گا، ذکر و مجاہدہ بھی ملے گا، اس کا بھی تذکرے ملیں گے. آپ کو یہاں حنفیت بھی ملے گی، آپ کو یہاں اشعریت اور ماتریدیت بھی ملے گی، آپ کو یہاں قدیم اور جدید کا امتزاج بھی ملے گا. آپ سوچئے جامعیت کی تعبیر حضرت شاہ ولی اللہ کیسے کرتے تھے. وہ جب کسی کو سند دیتے تھے، کسی کو اجازت دیتے تھے، تو وہ جو لکھتے تھے اپنا نام دستخط میں، تو وہ لکھتے تھے انا المدعو احمد ابن عبد الرحیم المعروف بولی اللہ الدہلوی موطنا والاشعری عقیدتا والحنفی عملا والشافعی درسا. آپ سوچیے الحنفی عملا والشافعی درسا. ہم لوگ تو اپنی ہر کتاب میں خلافا للشافعی، خلافا لمحمد، خلافا لابی یوسف، خلافا پڑھتے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ کہہ رہے میں عملا حنفی ہوں اور الشافعی میں رجحان کے لحاظ سے شافعی ہوں. ان کے جو سب سے بڑے آخری بڑے استاد تھے حرم شریف میں مدینہ منورہ میں، وہ عالم اسلام کے شاید سب سے بڑے شافعی عالم تھے، اور اس کی وجہ سے فقہ شافعی سے بہت مانوس ہو گئے تھے. اور پھر اسی رجحان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی مذہب حنفی میں ایک طریقہ انیقہ کی طرف کی. وہ کہا کرتے تھے کہ مذہب حنفی میں جو طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف، اور ان تینوں کے اقوال میں سے جو قول اقرب ہو الی السنت المدونہ فی عصر البخاری و مسلم. اس جملے پر غور کیجیے، الی السنت المدونہ فی عصر البخاری و مسلم. بخاری اور مسلم کے دور میں جو احادیث کی تدوین ہوئی، جو تدوین ہوئی احادیث کی بخاری اور مسلم کے دور میں، اس سنت سے جو اقرب ہو ان ائمہ اربعہ یعنی ابو حنیفہ، ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ، محمد اور ابو یوسف، اس قول کو حنفی فقہ قرار دیا جائے. یہ ایک بہت زبردست سوچ ہے. جس طرح اس سوچ کو قبول کر کے اس کو اپنا مسلک بنانا چاہیے تھا، غالباً ابھی اس دور کا ہم کو انتظار ہے،
کیونکہ عام طور پر ظاہر الروایہ کو حنفی مسلک قرار دیا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ طریقہ، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس رائے کو حنفی مسلک قرار دیا جائے جو اقرب الی السنت المدونہ فی عصر البخاری و مسلم۔ میں نے اپنے والد صاحب کی نگرانی میں یہ کام شروع کیا، ایک کاپی بنائی اور اس میں باقاعدہ 2 کالم بنائے اور السنت المدونہ کو ایک کالم میں رکھا جو عصر البخاری و مسلم میں تدوین ہوئی، اور ان تینوں حنفی فقہا میں سے جس کے قول کو اقرب پایا الی السنت المدونہ اس کو اس کے سامنے رکھا، تو 88% امت کے تمام مسالک کے ساتھ حنفی مسلک جڑ گیا، 88% مسائل میں۔ تو گویا امت کی توانائیاں صرف آپس کے اختلاف میں ضائع نہ ہوں، امت کی توانائی دنیا سے ظلم کو مٹانے، انصاف کو قائم کرنے، کفر و شرک و الحاد کی طاقتوں کو کمزور کرنے میں زیادہ صرف ہونی چاہیے، اور یہ مشن تھا فکر ولی اللہ کا، اور یہی مسلک تھا حضرت شیخ الہند تک، بالکل یہی مسلک تھا۔ حضرت شیخ الہند کی طرز تدریس بالکل مختلف تھا، بہت مختصر تشریح کیا کرتے تھے، لمبے چوڑے اختلافات کی بحث میں نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اسی اعتدال اور جامعیت کو حضرت گنگوہی نے اپنے شاگردوں کے اندر منتقل کیا۔ یہاں تک کہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ حضرت گنگوہی حدیث پڑھا رہے تھے اور حدیث قلتین آ گئی، وما ادراک ما قلتین۔ ہم لوگ عام طور پر سال میں ایک بار قلتین میں ڈوبتے ہیں، پھر قلتین سے جب نکلتے ہیں تو بیرے بازار میں چلے جاتے ہیں، تو اب اس کے بعد گئی بھینس پانی میں۔ ہمارے انتہا یہ ہے، چیلنجز کہاں پہنچ گئے، کیا ہو رہا ہے، انشورنس اور بینکنگ کے معاملات، تحفظ جان و مال کے معاملات، کن خطرات میں ہم گر گئے ہیں اور کن بحثوں میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی نے اپنے طلبہ سے کہا کہ درس بند کرو، پھاوڑے اور کدالیں لے کر آؤ، اور چبوترے کے پاس آج بھی جو چبوترا موجود ہے وہاں فرمایا کہ کھیت میں ایک 10 فی 10 10 کا ایک گڈھا کھوجو۔ طلبہ ماشاءاللہ فرما بردار تھے، وہ لے آئے پھاوڑے اور کدالیں، اور تھوڑی دیر کے اندر سب نے مل کر 10 فی 10 کا ایک گڑھا کھود کے رکھ دیا۔ اس کے بعد قلتین منگوائے اور کہا کہ قلتین میں پانی بھر کر اس گڑھے میں ڈالو۔ تو قلتین میں پانی بھر کے جب اس گڑھے میں ڈالا گیا تو مقدار برابر 10 فی 10۔ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، حضرت گنگوہی نے کہا اس کو قلتین کہو تب بھی وہی مقدار ہے، کیونکہ سوال جو صحابہ نے کیا تھا اللہ کے رسول سے وہ قلتین کے اندر بند پانی کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ سألنا رسول اللہ یا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الماء یکون فی الفلاۃ من الارض، وہ پانی جو پھیلا ہوا تھا زمین میں، تو جب پھیلا ہوا تھا، جب پھیلایا گیا قلتین کے پانی کو تو 10 فی 10 کی مقدار اور قلتین کی مقدار ایک نکلی۔ یہ ہے جامعیت۔ یہ جامعیت جو ہے، میں ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا، اعتدال اور جامعیت کے پیدا ہونے کے لیے میرے خیال میں گزارش کروں گا برادر گرامی مولانا سفیان صاحب سے کہ اگر یہ خیال غلط ہو تو ابھی اس کی اصلاح فرما دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کفر اور ظلم سے لڑائی کا جذبات نہیں رکھیں گے تب تک اعتدال اور جامعیت کا پیدا ہونا مشکل ہے، تب تک وہ صلاحیت اور توانائی آپس کے اختلاف میں ہی لگی رہے گی۔ آپ اگر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا وہ خطبہ پڑھیں جو انہوں نے علی گڑھ میں دیا تھا، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ سال میں 3-4 بار وہ خطبہ پڑھ لیا کرو۔ مسلک دیوبند کی جو جامعیت ہے، مسلک دیوبند کا جو اعتدال ہے، وہ مطلب اپنے بہترین اور خوبصورت ترین طریقے پر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ممبر پر کھڑے ہو کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا، خواص کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور پھر ہم اس سے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں
کہ کہاں سر سید مرحوم اور کہاں حضرت نانوتوی، دونوں کے مختلف مسائل میں آراء مختلف تھی. ابھی مولانا شکیب صاحب نے اختلاف کے ادب کا لفظ کا تذکرہ کیا. کیا ادب تھا؟ حضرت نانوتوی کو سر سید کے کئی خیالات سے شدید اختلاف تھا، اس کے باوجود دونوں کے درمیان خط و کتابت رہتی تھی، احترام کے جذبات. یہاں تک کہ سر سید نے علی گڑھ کالج میں دینیات کا ایک پورا الگ شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. تو سر سید مرحوم نے کسی اور کو نہیں، حضرت نانوتوی کو لکھا، جو سر سید کے افکار پر کئی بار تنقید کر چکے تھے، مگر احترام کا رشتہ دونوں کے درمیان مثالی تھا. حضرت کو لکھا کہ دینیات کے شعبے کی پوری ذمہ داری اور قیادت آپ سنبھال لیں. حضرت نانوتوی کو لکھا. یہ بھی کوئی برا نہ مانے تو کہوں کہ اس شخص کے اخلاص کی دلیل ہے، ورنہ آپ ایک شعبہ کسی اور کے حوالے کر دیں. حضرت نانوتوی نے لکھا کہ میں قبول کرتا ہوں آپ کی یہ بات، لیکن ایک شرط ہے، دینیات کے شعبے کے نظم و انتظام میں، نصاب میں، طرز تدریس میں کسی چیز میں آپ دخل نہیں دیں گے. آپ بتائیے، دو معاصر ایسی شخصیتیں جن کے درمیان خاصا فکری عدم توافق ہو، مگر حضرت نانوتوی ان کے اخلاص کے بھروسے پر یہ سخت بات لکھ رہے ہیں کہ اس کے انتظام میں آپ کو دخل نہیں ہوگا، یہ شرط آپ منظور کریں تو میں تیار ہوں. واہ! سر سید لکھتے ہیں میں اس کی دہلیز کے اندر کبھی داخل نہیں ہوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی دہلیز کے اندر کبھی داخل نہیں ہوں گا. آپ کے حوالے ہے. چنانچہ حضرت نانوتوی نے اپنے داماد کو بھیجا اس شعبے کی صدارت کے لیے. یہ ہے جامعیت، یہ ہے برداشت، یہ ہے اختلاف کو برداشت کرنا، جس سے جو اعتدال کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس میں اعتدال کا مزاج نہیں ہوگا، جس نے ایک ہی نقطہ نظر پر غور کیا ہوگا، بچپن سے اس نے ایک ہی نقطہ نظر کو حق سنا ہوگا، دوسرے نقطہ نظر پر کبھی غور کرنے کی بھی ہمت نہیں کی، پہلے ہی سے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو باطل ہے. امت کے مختلف حلقوں کا اختلاف حق و باطل کا نہیں ہے، راجح اور غیر مرجوح کا ہے، زیادہ مفید اور کم مفید کا ہے. تو یہ جو دور حاضر ہے، اس میں جنگ کے میدان بالکل آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. اب مسلم امت کے اندر کے اختلافات دب گئے ہیں. نوجوان پسند نہیں کرتا اس مقرر کو جو اختلافی باتیں کرے. آج کا نوجوان پوری دنیا کفر، پوری ظالم طاقتیں اس وقت امت مسلمہ پر جٹ پڑی ہیں، بالکل مجتمع ہو گئی ہیں. اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ علماء کی ایک نئی نسل میدان میں اترے، جو یہاں انشاءاللہ تیار ہو رہی ہے. ایک نئی نسل اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، سنتوں اور نفلوں کی پابندی کے ساتھ، مگر اعتدال اور جامعیت کے ساتھ. جامعیت میں آپ قدیم و جدید کے جامع بنیے. آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا میں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک پیغام جو میں ہر جگہ دے رہا ہوں، دینے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ تبدیلی کے دہانے پر اس وقت میدان میں اترنے والے ہیں. ہر کچھ 100 سال کے بعد
دنیا ایک نئے نظام کا تجربہ کرتی ہے. یہ خلاصہ ہے تاریخ کا. آپ بعد میں اس کو اپنی اساتذہ سے سمجھ لیجئے گا. کچھ 100 سال کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی دنیا کی نفسیات پچھلے نظام کے تجربے میں ناکام ہو کر نئے بہتر نظام کی تلاش میں ڈھونڈتی ہے. پہلے سرمایہ دارانہ نظام تھا، پھر اسلام آیا. رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں جگہ اسلامی نظام کا کامیاب تجربہ ہوا. دنیا کے عوام و خواص نے بہت خوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا. عوام نے ہمیشہ اسلام کا پہلے خیر مقدم کیا ہے. عوام نے کبھی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کیا ہے، حکومتوں نے مقابلہ کیا ہے. اس چیز کو نوٹ کیجئے. عوام نے ہر جگہ اسلام کا استقبال کیا ہے. چنانچہ جب اچانک حضرت ابو عبیدہ کو حکم دے دیا گیا کہ حمص شہر چھوڑو اور فلاں جگہ جا کر اسلامی لشکر سے مل جاؤ، تو جب سیدنا ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ ہم نے تم سے جو جزیہ لیا تھا وہ سب جمع ہو جاؤ اور جزیہ واپس لے لو، ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو شہر کی عورتوں نے رو رو کر گزارش کی کہ جزیہ واپس مت کریے، چھوڑ کر مت جائیے. ہم نے جیسا امن آپ کے یہاں کے حکومت کے چند دنوں میں دیکھا ہے ویسا پیدا ہونے کے بعد سے نہیں دیکھا تھا. ابو عبیدہ نے کہا بھائی ہم تو اپنے قائد کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں تو جانا ہی پڑے گا. عوام ہمیشہ استقبال کرتے تھے. چند دن اسلام کو قریب سے دیکھ لینے کے بعد حکومتیں اور فوجیں حکومتوں کے کہنے پر کچھ دن مقابلہ کرتی تھی. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اکثر ملکوں کے عوام اب اسلام سے نفرت کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں نوجوان طلباء اور طالبات کے لاکھوں کے جلوس؟ وہاں امریکہ اور یورپ کا حال یہ ہے کہ 200 آدمی بھی بہت بڑی تعداد قرار دیا جاتا ہے ان کو. وہاں 1-1 لاکھ کے جلوس نکلے ہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف. ایک تبدیلی آ رہی ہے. تو وہ عوام اب اسلام سے نفرت نہیں کر رہے ہیں. ان کو بہت دن گمراہ کیا گیا، کارٹون بنائے گئے، فلمیں بنائی گئیں، ان کی رائے عامہ کو بھڑکایا گیا، لیکن اب صورتحال وہ نہیں ہے. اب صورتحال بدل رہی ہے. اب چند حکومتیں ہیں جو نفرت کے راستے پر چل رہی، وہ بھی چند. یہ بہت اہم پوائنٹ آف ہسٹری ہے، پوائنٹ آف ٹائم ہے. جبکہ یورپ امریکہ سے الگ ہو گیا، جب جرمنی نے امریکہ کی بیسز کو نکال کے باہر کر دیا، جب اٹلی کی پرائم منسٹر سخت الفاظ میں امریکی قیادت پر تنقید کر رہی ہیں، جب اسپین کا وزیر اعظم وہ الفاظ بول رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جن پر یقین نہیں آ رہا. ایک تبدیلی آ رہی ہے. عوام اس وقت اسلام کے قریب ہو رہے ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارا عوام سے رابطہ ہو. ہوا یہ ہے کہ پچھلے اچھے خاصے عرصے سے ہم ایک بند امت بن گئے، اخرجت للناس والی امت نہیں رہے. ہمارا رابطہ غیر مسلم پڑوسیوں سے، غیر مسلم شہریوں سے تقریباً ٹوٹ گیا. لیکن اب اگر آپ اپنے جس ادارے میں تعلیم پا رہے ہیں، یہاں کی روح ہے اپنے عکس کی، یہاں کی اسپرٹ ہے اپنے عکس کی، وہ کھلا پن جو یہاں ہے تمام احتیاطوں اور حدود و قیود کے ساتھ، اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا. تو آپ یہ بھی ایک چیپٹر اپنی زندگی میں لائیں کہ غیر مسلموں سے آپ کی گفتگو ہو، پڑوسیوں سے ہو، محلے والوں سے ہو. اپنی مسجد کے نمازیوں کو لے کر 2-3-4 سمجھدار لوگوں کو لے کر محلے میں گشت کیجئے،
اور غیر مسلموں کے گھروں میں بھی جائیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے کتنی مرتبہ اپنے والد اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی سے سنا کہ حضرت مولانا الیاس اس کی مشق کرا کر، اصل میں ان کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ گھر گھر غیر مسلموں کے گھروں میں جا کر لا یبقى بیت مدنی ولا وبر، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا کر بہت پیار محبت سے اسلام کی باتیں کریں گے. اور الحمدللہ اللہ والوں کی خواہشات ضائع نہیں جاتی. پورے ملک میں جگہ جگہ مختلف اللہ کے بندے، گمنام بندے، والحمدللہ خدمت خلق کے ذریعے، دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے بندوں سے، بندیوں سے رابطے قائم کرنے کی شروعات کر چکے ہیں. غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں اور ایک حقیقت نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ملک کی اکثریت اسلام سے نفرت نہیں کرتی. اسی لیے اس اکثریت کو بھی سزا دی جا رہی ہے. اب دلتوں کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اب کرسچنز کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اب لنگائز کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اب سکھوں کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اب تامل ناڈو والوں کو بھی سزا دی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. ان منفی خبروں کے اندر سے مثبت حقائق کو اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. باقاعدہ عاجز آ گئی وہ برہمنی طاقت یہ دیکھ کر کہ ہمارے ہی سماج کے یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس وقت ان پر زیادتیاں بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ وہ بھی ڈر کے مارے اسی نفرت کے راستے کی طرف واپس آ جائیں. لیکن یہ چیزیں عارضی ہوتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان ہمارے سامنے ہے. اگر ہم فکر و نظر کے اعتدال اور جامعیت اپنے اندر اختیار کر لیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، اور یہ میں اہم بات اور شاید آخری بات کہنے جا رہا ہوں، کہ آپس کے اندرونی اختلافات ہمارے بہت کم ہو جائیں. اعتدال اور جامعیت کی وجہ سے بہت کم ہو جائیں. حدود قائم رہیں گی، ہم کسی طرح ان حدود کو نظر انداز نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے. ہم قادیانیوں کو اعتدال اور جامعیت کے نام پر مسلمان تسلیم نہیں کریں گے. ہم شیعہ اثنا عشریہ کی اکثریت کو یا ایک بڑی تعداد کو کسی بھی حال میں ہم اسلام میں داخل قرار نہیں دیں گے. ہم سمجھیں گے یہ بات کہ بعض قوموں کے اندر مختلف قسم کے رجحانات ہوتے ہیں اور دور کی دنیا ان رجحانات سے واقف نہیں ہوتی. جو لوگ قریب سے واقف ہوتے ہیں وہ واقف ہوتے ہیں کہ اس قوم کے اندر سب لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتے، سب لوگ ان عقائد کو درست نہیں قرار دیتے، ان کے اندر بھی زبردست اختلاف ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں جامعیت اور اعتدال کے سہارے کہ وہ طبقہ اس طبقے کو تقویت پہنچائیں جو طبقہ معتدل ہے، جو طبقہ امہات المومنین و صحابہ کا احترام کرتا ہے. ابھی میں نے امام طوسی، شیعوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب نظر سے گزری، میں تو حیران رہ گیا. میں نے جب اس بات کی پوری تحقیق شروع کی کہ ایران کے علماء کے اندر کیا رجحانات ہیں، کیا سب کے سب اسی طرح کے تکفیریے اور اسی طرح کے لوگ ہیں سب و شتم صحابہ کے سلسلے میں، پتہ چلا نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. ایک الگ حلقہ ہے وہاں، بالکل اس کے شدید خلاف ہے. اور وہ جن کی کتابیں نہیں پڑھتا، جن کی کتابیں قم میں اور پڑھائی جاتی ہیں، وہ امام طوسی کی کتاب پڑھتا. ارے بھائی، میں نے کہا مجھے بھیجو امام طوسی کی کتاب. تو امام طوسی کی کتاب میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیسی شیعہ عالم کی ہے، کیونکہ فقہ کی کتاب ہے وہ، اور ہر جزیے میں وہ باقاعدہ کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِهِ قَالَ عثمان وَبِهِ قَالَتْ عائشہ. باقاعدہ صحابہ اور امہات المومنین کے اقوال نقل کرتے ہیں حضرت علی کے قول کی جگہ، اور ہر جگہ حضرت علی کے قول کو ترجیح بھی نہیں دیتے. تو ایسے لوگ موجود ہیں. ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہمارا چونکہ رابطہ نہیں ہے تو بعض وقت ہم کچھ صحیح رائے قائم نہیں کر پاتے. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر کا حال ہے. ہمارے ملک کے تمام غیر مسلم نفرت نہیں کرتے، اکثریت نفرت نہیں کرتی ہے. میں بہت بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں،
اکثریت نفرت نہیں کرتی، اکثریت نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتی ہے. ان کو اس وقت اعلی کار بنایا جا رہا ہے، ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے اپنے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں، جب روشن خیال، پابند شریعت، پابند اکابر و اسلاف، متبع اکابر و اسلاف، مگر اعتدال اور جامعیت کے ذریعے سے اپنی عقلوں کو روشن کرنے والے نوجوان علماء کی نسلیں وہ کہیں کسی بڑے کے ہاں تربیت لے لیں، کچھ سمجھ لیں، تو بہت کم وقت میں وہ کئی سال کا ایک فہم، ایک بصیرت حاصل کر سکیں گے. اور پھر بصیرت ضروری ہے دعوت کے لیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعن. اس لیے بصیرت کے ساتھ اگر آپ میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے اپنی امت کے لیے، اپنے اکابر اسلاف کی روح کو خوش کرنے کا سبب بنیں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اور یہ امت کا جو طبقہ تھوڑا خوف اور مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی ڈھارس بندھانے کا آپ ذریعہ بنیں گے، استقامت ہوگی. اور آخر میں ایک بات، ملک کے مستقبل کے بارے میں ایک اچھی خوشخبری دینے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوں گا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں ایک باب باندھا ہے، جس باب میں انہوں نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن قوموں کو نبوت محمدی کے ذریعے سے ہدایت بھی ملی اور اقتدار بھی ملا. اس میں سب سے پہلے بنو اسماعیل کو، قریش کو، اہل عرب کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نبوت، ہدایت بھی ملی اور اقتدار بھی ملا. اس کے بعد انہوں نے ترکوں کا، تاتاریوں کا ذکر کیا ہے اور بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے. یہ ہے ملک کا مستقبل. مجھے کامل یقین ہے کہ ہمارا ملک اسی مستقبل کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ اس پل صراط سے گزر کر جائے جو پل صراط ہم کو مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے، لیکن آخری انجام ملک کا وہ نہیں ہونا جو سمجھا جا رہا ہے. وہ ہوگا جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے فاتح تھے، انہوں نے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر وسعت قلبی پیدا کرنا ہوگا اور دعوتی ذہن بنانا ہوگا. ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو دعوتی ذہن بھی ہوتا ہے اور فتوے والا ذہن بھی ہوتا ہے. یہ بہت جامعیت والا ذہن ہے. قرآن اس کا خود نمونہ ہے. ایک طرف قرآن یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کا دعوتی خطاب کرتا ہے، ایک طرف قرآن فتوے کی زبان بولتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو وہ علماء جو دعوتی اور ذوق اور فتوے والے مزاج دونوں سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ کامیاب نمائندگی اسلام کی کر سکتے ہیں، اسلاف کی نمائندگی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں. جو لوگ صرف فتوے والا مزاج رکھتے ہیں وہ اس مقام پر بھی فتویٰ استعمال کرتے ہیں جو مقام دعوت کا تھا، نہ کہ فتوے کا. اور جو لوگ صرف دعوتی ذوق استعمال کرتے ہیں اور فتوے کا سے وحشت ہے ان کو، وہ حدود پار کر جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنا کہنے لگتے ہیں جو اپنے نہیں ہیں. اس لیے یہ جو جامعیت ہے ہمارے اکابر و اسلاف کی، جو حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد الفسانی سے ملی، اس جامعیت کو اور اس اعتدال کو اپنا شعار بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.